بس ذرا غور کیجئے میری بات پہ. ایک بزرگ ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں میرے محلے میں ایک شخص قبریں کھودنے کا کام کیا کرتا تھا. اور یار غفلت سے بیدار ہو جا جوان, خدا کی قسم جوان کی توبہ اللہ کو بڑی پیاری آتی ہے. جو توبہ جوانی میں کی جاتی ہے وہ رب کو بڑی پسند ہے. سن, وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میرے محلے میں ایک شخص قبر کھودا کرتا تھا. ایک دن میں نے کہا, ملاقات کی ان سے, میں نے کہا بتاؤ تم نے اتنی قبریں تیار کی ہیں, کیا تمہیں کبھی کوئی عجیب بات دکھائی دی؟ وہ کہنے لگے ہاں. کہا کیا؟ کہا ایک دن میں قبر کھودنے کے لیے گیا, میں چونکہ قبریں کھود کے اس کا پیسہ وصول کرتا تھا, میں نے قبر کھودنا شروع کی, اس سے تپش آ رہی تھی. کیا آ رہی تھی؟ تپش کا مطلب سمجھتے ہیں نا, آنچ. کہتے ہیں آنچ مٹی سے آ رہی تھی. بولے میں نے سمجھا شاید یہ سورج کی تپش ہوگی. میں نے کپڑا ٹانگ کے قبر کھودنا شروع کی, کہنے گرمی پھر بھی کم نہیں ہوئی. اس کے بعد وہ کہتے ہیں میں نے جیسے تیسے کر کے قبر کھودی. اس کے بعد 2 قبریں اور کھودی. کہتے ہیں جب 3 قبریں کھود گئی میں بیٹھ گیا اور انتظار کرنے لگا, اب یہ آئیں گے لوگ مردے لے کر کے, قبروں کی قیمت دیں گے, اپنے اپنے دفن کر کے چلے جائیں گے. کہتے ہیں میں بیٹھا تھا کہ اتنے میں نے دیکھا 2 فرشتے آسمان سے اترے. وہ ذرا سوچ ٹھکانہ کدھر بننا ہے, اور تجھے اگر لگتا ہے کسی کا حق کھا کے تجھے تیجا بخشوا دے گا تو ذرا پوچھنا علماء سے یہ تیجا کہاں تک کی خیر کرے گا. ہاں میں صاف کہتا ہوں, میں بھی بریلوی ہوں. یہ مت سمجھنا کہ میں دیوبند سے تعلق رکھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں میرے رب کا کرم ہے, مجھ سے پکا بریلوی کوئی نہیں ہوگا. میں اپنے خیال میں اپنے آپ کو یہ سوچتا ہوں. ہاں بس اللہ یہی خیال میرے دل میں سلامت رکھے. غور کریں, ذرا سوچیں. وہ کہنے لگے میں بیٹھا, کچھ دیر گزری, 2 فرشتے اترے اور ایک فرشتہ قبر کے سرحانے کھڑا ہوا, دوسرا پائنتی کی جانب. اور کھڑے ہو کے کہنے لگا, ایک نے کہا اس کی لمبائی چوڑائی کتنی لکھ دے؟ اس نے کہا اس قبر کی لمبائی چوڑائی 70 میل لکھ دی جائے. کتنی لکھنی ہے؟ 70 میل. کہتے ہیں اس کے بتانے پر 70 میل لکھ دی گئی. دوسری قبر کے پاس آئے, کہنے لگے اس کی کتنی لمبائی چوڑائی کرنی ہے؟ تو دوسرے نے کہا کہ اس کو تا حد نظر کشادہ لکھ دو. جہاں تک نظر جا رہی ہے وہاں تک اس کی لمبائی چوڑائی لکھ دو. کہنے لگا جب بات آئی تیسری قبر کی, کہنے لگا ایک سرحانے کھڑا ہوا, دوسرا پائتانے. ذرا غور کرنا, کہا اس کی کتنی لکھنی ہے؟ کہا فرشتے نے یوں ہاتھ کیا, ایسے کر کے اور اشارہ کر کے کہا جتنا اس انگلی اور انگوٹھے کے بیچ کا فاصلہ ہے اس کی لمبائی چوڑائی صرف اتنی لکھنی. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ وہ کہنے لگا یہ لمبائی تو ہو گئی قبروں کی, اور میں جان گیا تھا. کہنے لگا پھر میں نے دیکھا, دیکھوں اس کس قبر میں کون آتا. کہتا وہ پہلی قبر جس کو 70 میل لکھا گیا تھا, پہلے ایک جنازہ لایا گیا. انہوں نے اس قبر کا مجھ سے سودا کیا جس کی پہلے لکھی گئی تھی, اور میں نے دیکھا اس جنازے میں 4 کاندھا دینے والے تھے اور 2-4 لوگ اور ساتھ تھے. اللہ اکبر. میں نے کہا یار یہ کس خوش نصیب کا جنازہ ہے؟ اس نے کہا یہ بڑا غریب تھا. آج تو ہمارے جنازوں کی بھی قیمت لگتی ہے صاحب. آج غریب کے جنازے کو کوئی کاندھا دینے تیار نہیں. امیر کا کتا مر جائے تو روٹی اسی کے گھر کھاتا ہے بیٹھ کے, کیونکہ سیٹھ کا کتا مرا ہے. یہ ہماری قوم کا معاملہ ہے. غریب کے جنازے تک پڑھنے تیار نہیں ہم. مگر جانتے ہو عزتیں مجموع سے نہیں ملا کرتی, عزتیں رب کے فضل سے ملا کرتی ہیں. کس خوش نصیب کا جنازہ ہے یہ؟ کہنے لگا تھا بڑا غریب, اتنا غریب تھا کہ کوئی اس کے جنازے تک میں نہیں آیا. لیکن یہ دولت کا غریب تھا, سجدوں کا غریب نہیں تھا. یہ سجدوں کا غریب نہیں تھا, یہ نماز پابندی سے پڑھتا تھا اور پورا دن مصطفیٰ پہ درود پڑھا کرتا تھا. سمجھ گئے؟ یہ پہلی قبر بن گئی. کہنے لگا میں نے دوسرے کا انتظار کیا. جب دوسری قبر کی باری آئی, وہ جس کو تا حد نظر کشادہ لکھا گیا تھا, کہنے لگا میں جنازہ دیکھنے لگا, اب کون آئے گا؟ اس نے بتایا پھر ایک جنازہ لایا گیا. اس جنازے کے ساتھ صرف 4 بندے تھے اور وہی جنہوں نے جنازہ اٹھا رکھا تھا.
اور انہوں نے وہ قبر آ کے خریدی جس کو تحت نظر کشادہ رکھا گیا تھا. میں نے کہا یار بتاؤ تو صحیح یہ کون خوش نصیب ہے, کس کا جنازہ ہے؟ کہا بات کیا ہے؟ کہا بتاؤ تو صحیح یہ کون ہے, کس کا جنازہ ہے؟ لوگوں نے کہا یار یہ ہماری بستی کا بھی نبی ہے, ہم اسے جانتے تک نہیں ہیں, لیکن پردیسی ہے, مسافر تھا, ہماری بستی میں آ کے مر گیا تھا, اس کے پاس کوئی پیسہ نہ تھا, یہ تو ایسا اجنبی ہے کہ ہم نے اس کے کفن کا انتظام چندے سے کیا ہے, قبر کا پیسہ بھی اسی چندے سے دیا جائے گا. اتنا سننا تھا. اللہ اکبر. قبر کھودنے والے کے آنکھ میں آنسو آ گئے, کہنے لگا یار مجھے اس کی قیمت نہیں چاہیے, اس کا پیسہ نہیں چاہیے. کہا کیوں نہیں لوگے, تمہیں تو ہم پیسہ دیں گے. تو اس نے کہا تھا او یار میری کیا ضرورت ہے, جس کو عزت خدا دے دے میں اس کے گھر کی قیمت کیسے وصول کر سکتا. کہا نہیں چاہیے پیسہ. کہا کیا بات ہے؟ کہا ہم تو اس کو نہیں جانتے. کہا تم نہیں جانتے, میں جانتا ہوں. کہا کون ہے؟ کہا بس میں اتنا جانتا ہوں, یا تو یہ مصطفیٰ کا عاشق گیا ہے اور یا پھر مصطفیٰ جان رحمت کی امت کا ولی گیا ہے. اللہ اکبر. کہتا ہے کہ دو قبریں ہو گئی, اب تیسری کی باری آئی جس کی لمبائی چوڑائی اتنی تھی. غور کرنے والی بات ہے, یہ روایتیں اپنی جگہ درست ہیں کہ 40 بندے ہوں تو مغفرت ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے یہ بات, میں انکار نہیں کرتا, مگر غور کرنا اس بات پر بھی. جب پوچھا گیا کہ یہ اس قبر کی لمبائی چوڑائی اتنی ہے, اور یار اپنے آپ کو ناپ کے دیکھو 5-6 فٹ کے ہو گئے, اور اتنی جگہ میں بند کرنے کے لیے کتنا مسالہ بنانا پڑے گا. خیال کرو تیسری قبر کی باری آئی, کہنے لگا میں تو بیٹھا تھا اپنی جگہ پہ, میں نے دیکھا ایک جنازہ لایا گیا, لوگوں کی بھیڑ تھی پیچھے, تحت نظر لوگوں کا ہجوم آ رہا تھا, اور جنازے پہ بھی مخملی چادر پڑی تھی. میں نے ایک کو الگ بلا کے پوچھا یار بتا تو صحیح یہ جنازہ کس کا ہے؟ اس نے کہا یہ اس شہر کے سب سے بڑے امیر کی بیوی کا جنازہ ہے. کہا پتا اس کے عمل کیسے تھے؟ اس نے بتایا عمل نہ پوچھ, ہم اتنا جانتے ہیں اس کو دولت نے بگاڑ رکھا تھا, اس کے گھر میں دولت تو تھی لیکن اس کے گھر کے سجدوں سے مسلح خالی تھے, اس کے گھر میں قرآن تو تھا لیکن رکھ کے الماری میں میلا ہو رہا تھا. اللہ اکبر. دھول چڑھ گئی قرآن کو, اسے میگزینیں کھولنے کا وقت تھا, اس کو میگزینیں کھولنے کا وقت تھا, اس کو اپنی زندگی کی ہسٹری اور دنیا کی کہانی کا وقت تو تھا لیکن قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ملتا تھا. اللہ اکبر. اس نے کہا تھا کہ اس کے تعلقات خدا رسول کے علاوہ ہر دنیا دار سے تھے. کہا بتا تو نے کیوں پوچھا؟ کہا یار انجام اچھا نہیں لگتا ہے. کہا یار تجھے کیا بتاؤں, یہ جتنے جنازے میں آئے ہیں اس کی شان کی وجہ سے نہیں آئے ہیں بلکہ دولت کی وجہ سے آئے ہیں. اور یار بتا تو صحیح اس کے جنازے کے پیچھے ہزاروں لوگ ہیں لیکن قبر اتنی چھوٹی ملی ہے, اور تجھے کیا لگتا ہے کہ تیرے جنازے کو پڑھانے کے لیے بے شک قاری صاحب آ جائیں گے, صوفی صاحب آ جائیں گے, مفتی صاحب آ جائیں گے, لیکن کیا گارنٹی ہے کہ بخش دیا جائے گا؟ اور یار جیتے جی قبر کی تیاری کر لے, عمل اتنے بہتر کر لے کہ فرشتے قبر میں آ کر کے بعد میں اٹھائے, مصطفیٰ آ کر کے سینے سے تجھے پہلے لگانے کے لیے. مگر جوان کھیل کتنا کھیلے گا جوا, ڈوب شراب میں کتنا ڈوبے گا.